تو دو چیزیں میں جو آج آپ کے سامنے یہ جو ابھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے نکلنا اسلام آباد، میں دو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے ملک کی توہین کی گئی کہ باہر سے بیٹھ کے ایک سازش یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے ایک 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو ہٹایا گیا، اور تب ہٹایا گیا جب وہ ایک مشکل وقت سے اور چیلنج سے نکال کے ملک کو ایک صحیح طرف لے کے جا رہی تھی، اور اس کو ہٹا کے جو دوسری توہین کی ہے انہوں نے ہماری، اور میں یہ ساری اپنی آج 22 کروڑ عوام سے بات کر رہا ہوں، ایک توہین کے باہر بیٹھ کے ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ دھمکی دیتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ، جو کہ چیف ایگزیکٹو تھا ملک کا، چیف ایگزیکٹو کو ایمبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام دے رہے ہیں ہم اس کو ہٹاؤ، نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے، اور اگر تم نے ہٹا دیا تو معاف کر دیں گے۔ پہلے تو اس سے زیادہ بڑی کوئی توہین ہے کہ ایک ملک جو ہم نے اتنی قربانیوں سے لیا تھا اپنا پاکستان، جس کے عظیم لیڈر قائد اعظم، جس کی بڑی خواب علامہ اقبال جو کہتے تھے کہ ہم ایک مثال بنیں گے مسلمان دنیا کے لیے، اس ملک کو 22 کروڑ لوگوں کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے کہ جناب یہاں کیونکہ یہ پرائم منسٹر ہماری بات نہیں مانتا، کیونکہ یہ روس چلا گیا تھا، کیونکہ یہ آزاد اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنانا چاہتا ہے، اور کیونکہ یہ ہمارا حکم نہیں مانتا، اس کو نکالو، اور اس کو نکالا گیا۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کس چیز کے اوپر، وہ مراسلے کے اندر وہ جو وائپر میں کیا لکھا ہوا ہے، اسے کہتا ہے جی یہ روس کیوں چلا گیا، یہاں سے بتایا گیا، جنہوں نے بھی بتایا، جنہوں نے سازش کی کہ جی وہ اپنے طور پہ گیا تھا روس، جبکہ شاہ محمود میرے ساتھ بیٹھے ہیں، فورن آفس، ان کا فورن آفس، ایکس فورن سیکرٹریز، سب سے ہم نے مشاورت کر کے فیصلہ کیا تھا، بالکل جو عسکری قیادت تھی اس سے مشاورت کر کے گیا تھا، سب کو ہم پوری کنسنسس ڈیولپ کر کے میں دورہ کرنے گیا تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ نہیں صرف عمران خان نے اکیلے نے فیصلہ کیا تھا، یہ یعنی کہ جان کے یہاں سے بھی سازش کی گئی کہ بتایا جائے کہ جناب یہ تو ایک اس کو بری نظر میں پیش کیا جائے اپنے آقاؤں کے سامنے۔ اب وہی ہم کیا کرنے گئے، میں ذرا پھر اپنی قوم کو یہ بھی بتا دوں کہ غلامی اور آزاد فورن پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہندوستان کل انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ اپنے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں کم کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے روس سے سستا پٹرول خریدا ہے، سستا تیل خریدا ہے۔ ہم وہی کوشش، ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا، ہمارے یہاں ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی منسٹری سے نیگوشیٹ کر لیا تھا 30% کم ہم نے ان سے تیل خریدنا تھا۔ تو شرم کی بات ہے کہ ہمیں تو انہوں نے، خیر یہ نئی غلام حکومت ہے تو وہ رد کر دیا، تو جو ہماری قوم کو فائدہ ہونا تھا، جو ہندوستان کی قوم کو آج فائدہ ہے، جو کہ امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، انہوں نے تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا، اپنی عوام کے لیے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ایلائز ہیں، لیکن ہماری عوام پہلے آتی ہے۔ ہمیں غلاموں کو نہیں انہوں نے اجازت دی، یہ حکومت کی جرت نہیں ہے کہ ان سے تیل سستا لے یا گندم۔ اب 30 لاکھ ٹن ہم نے گندم خریدنی ہے، اور ان سے ہمیں سستی گندم ملی تھی۔ اب نہ ان کی وہ مجال ہوگی، کیونکہ یہ فرق ہے، ایک آزاد فورن پالیسی جو میں کوشش کر رہا تھا اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اور یہ دوسری طرف یہ جو پتلے لے کے آئے ہیں، تو یہ سب سے پہلے ہماری یہ توہین ہے، یہ 22 کروڑ میری نہیں، 22 کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے۔ اور دوسری توہین کہ اس ملک کے کرپٹ ترین چور، منشیات فروش، جس کو سزا ہوئی ہے، لائف سینٹنس ہوئی ہے، اس کو ضمانت پہ اس کو لے لیا کیبنٹ میں، جو انٹیریئر منسٹر کے اوپر 22 قتل ہیں اس کو لے لیا ہے، جو پرائم منسٹر بنا ہے اس کو اور اس کے بیٹے کو جو چیف منسٹر ہے، ان کو سزا ہونی تھی۔ ایف آئی اے کا کیس، 24 ارب روپے کا ان کے اوپر کیس، اس جان کے ڈیلے بھی کرتے رہے، یہ بھی سازش کا حصہ ہے کہ ان کے کیس ہی نہیں لگنے دیے، انتظار کر رہے تھے کہ گورنمنٹ گرے تاکہ ان کو سزا نہ ہو جائے۔ جیسی گورنمنٹ گری،
جیسی ہماری گورنمنٹ گرائی اپنے آدمی اوپر رکھ کے اور سارے کیس ختم کرنے کی کوشش ہے. 24 ارب روپے کا ملک کا اوپر ڈاکہ اور ان کو وزیر اعظم اور چیف منسٹر بنا دیا ہے. یہ دوسری توہین ہے اس قوم کی کہ ہمیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک میں ایک ضمانت کے اوپر کوئی بھی ان کے اوپر ضمانت پہ ہو وہ کوئی چپڑاسی کی نوکری نہیں کر سکتا. چھوڑے کہ وہ کوئی کسی لوکل گورنمنٹ میں بھی الیکشن لڑ لے. یا پرائم منسٹر بنایا اور چیف منسٹر ان لوگوں کو جن کو سزا ہونی تھی 24 ارب روپے کے ایف آئی کے کیسز میں اور نیب کے. یہ ہماری دوسری توہین ہے کہ کس حقارت سے وہ لوگ ہمیں دیکھتے ہوں گے کہ یہ تو جس طرح ہماری کوئی نہ کوئی ویلیو سسٹم ہے نہ ہمارا کوئی اخلاقیات ہے. یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ایک غلام قوم ہے کہ جن کو جو مرضی اوپر کر دو, جو مرضی ان کو ہٹا دو, جو جس کو اوپر لے آؤ اور ان چوروں کو اوپر بٹھا دو جو کہ اس ملک میں 30 سال اس ملک کو لوٹ رہے تھے, جن کے سب کے اوپر نیب کے کیسز ہیں. اور نیب کے کیسز ہمارے دور کے نہیں ہیں. پہلے ان کے نیب کے کیسز معاف کرائے, جنرل مشرف نے NRO 1 دے کے معاف کیا. یہ 10 سال میں پھر انہوں نے جو چوری کی ہے یہ وہ کیسز ہیں ہمارے دور کے. پھر سے میں کہتا ہوں سوائے یہ TT کیس شہباز شریف کا اور یہ مقصود چپڑاسی کا FIA کا کیس, باقی سارے پرانے کیس ہیں. اب ان کو اوپر بٹھائیں گے. یہ تو واضح ہو گیا کہ ان کو ملک کی معیشت کو کوئی سمجھ نہیں اب کیا کر رہے ہیں. IMF کے پیر پڑے ہوئے ہیں, جا کے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو ریلیف دیا جائے. اور صرف کوشش ان کی کیا ہے, اپنے کیسز ختم کریں. صرف پاور میں یہ اس لیے آئے تھے, اب تو واضح ہو گیا کہ اپنے کیسز انہوں نے ختم کرنے ہیں, نیب کو ختم کرنا ہے. اوورسیز پاکستانی جن کے ریمیٹنسز, ان کے پیسوں پہ ملک چل رہا ہے, ان کی ووٹنگ رائٹ ختم کرنا ہے انہوں نے. EVM مشینز انہوں نے ختم کرنا ہے تاکہ دھاندلی کر سکیں. صرف اس لیے ان کو لایا گیا اور ان کا صرف ایک ہی مشن ہے. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد میں اب مارچ کریں گے. میں آج اپنی ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں. یہ میں تحریک انصاف کو دعوت نہیں دے رہا, میں اپنی ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں. میں ہر شعبے سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں. میں اسکول ٹیچر سے, مزدوروں سے, چھابڑی والوں سے, کسانوں سے, ایکس سروس مین جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جانوں کی قربانیاں دی ہوئی ہیں, میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے, اس سے زیادہ بدترین غلامی کیا ہے کہ پہلے تو باہر سے گورنمنٹ اور وہ چوروں کے اوپر, اس سے زیادہ غلامی کیا ہے. ایک قوم کی خودداری ختم کر, یعنی اس سے زیادہ خودداری کا جنازہ کیا نکلے گا. اقبال کی خودی کدھر گئی, کدھر گیا وہ بڑا خواب پاکستان کا, اگر یہ چوروں نے کامیاب ہو کے ہمارے اوپر حکومت کرنی ہے.